حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری جنگ کی کہانی ایک تاریخی روح پرور واقعہ ہے جس سے مسلمانوں کو بہادری، اخلاص اور جہاد فی سبیل اللہ کا درس ملتا ہے۔ ان کی زندگی کا آخری میدان جنگ یرموک 636 ہجری کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ چھوٹے موٹے مارکے ہوئے، مگر یہی جنگ ان کی آخری بڑی اور فیصلہ کن جنگ مانی جاتی ہے۔ یہ جنگ خلافت راشدہ کے دور میں رومی سلطنت کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید کو عراق کی فتوحات سونپی گئی تھیں اور بعد ازاں شام کی طرف رخ کیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو شام کی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید عملی طور پر فوج کی قیادت کرتے رہے۔ رومی افواج کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے نہایت حکمت اور جرأت سے یہ مارکا لڑا۔ ان کی فوجی چالیں، قیادت، جذبہ ایمانی اور جنگی مہارت نے رومیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ 6 دن تک جاری رہنے والی اس خونریز جنگ میں مسلمانوں نے زبردست فتح حاصل کی۔ رومی لشکر کا بڑا حصہ دریا یرموک میں ڈوب گیا یا میدان جنگ میں مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ میں نہ صرف اپنی بہادری بلکہ اپنی حکمت عملی سے بھی تاریخ رقم کی۔ جنگ یرموک کے بعد حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی کمان سے معزول کر دیا۔ حالانکہ ان پر کوئی الزام نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لوگ ان کی فتوحات کو اللہ کے بجائے خالد کا کمال سمجھنے لگے تھے۔ خالد نے بغیر کسی اعتراض کے یہ فیصلہ قبول کیا اور باقی زندگی خاموشی سے گزار دی۔ ان کی مشہور بات تھی، میں نے کئی میدانوں میں جنگ لڑی، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، مگر افسوس میں بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان میں شہادت کی تمنا کی، مگر تقدیر نے ان کے لیے بستر پر وفات لکھی تھی۔ انہوں نے اپنی تلوار، جو درجنوں مارکوں کی گواہ تھی، اپنے ساتھ دفن کرنے کی وصیت کی۔ یہ داستان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان، جہاد اور اطاعت خلافت کی روشن مثال ہے، جو آج بھی ہمیں عزم، قربانی اور اللہ پر توکل کا درس دیتی ہے۔